السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ قومی دارالحکومت دہلی، اتر پردیش، پنجاب، ہریانہ سمیت شمالی ہندوستان کی ریاستوں میں سردی کا پھیلاؤ ایک بار پھر بڑھ گیا ہے۔ سردی کی لہر کے ساتھ گھنی دھند کا دوہرا حملہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ آج کے موسم کی بات کریں تو قومی دارالحکومت کے صفدرجنگ میں کم از کم آج درجہ حرارت 1.4 ڈگری سیلسیس اور لودھی روڈ پر 1.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج پیر 16 جنوری کو ملک کے دارالحکومت دہلی میں کم سے کم درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری کم ریکارڈ کیا گیا ہے، تاہم دن بڑھنے کے ساتھ ساتھ سورج چمک رہا ہے۔ IMD نے دہلی میں مسلسل 3 دن تک 3 ڈگری ٹارچر اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دہلی، اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ سمیت کئی ریاستوں میں اسکولوں کی موسم سرما کی تعطیلات آج ختم ہو گئی اور اسکول آج پیر سے دوبارہ کھل گئے ہیں۔ وہیں راجستھان، ہریانہ اور پنجاب کی حکومتوں نے درجہ حرارت میں دوبارہ کمی کے امکان کے پیش نظر موسم سرما کی تعطیلات بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہار میں 16 جنوری یعنی آج سے اسکول کھول دیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر وقت میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ریاست اتر پردیش کے ہانڈیا میں عہدیداروں نے شاہی مسجد کو شہید کر دیا۔ یہ مسجد شیر شاہ سوری کے دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ GT روڈ میں توسیع کے لیے یہ انہدامی کارروائی کی گئی ہے۔ مسجد کے امام نے بتایا کہ اس معاملے پر آج یعنی 16 جنوری کو نچلی عدالت میں سماعت ہونے والی تھی۔ قبل ازیں الہ آباد ہائی کورٹ نے شاہی مسجد واقع سعید آباد ضلع پریاگ راج کے سلسلے میں ایک رد درخواست مسترد کر دی تھی۔ شاہی مسجد کی انتظامی کمیٹی نے اس بنیاد پر درخواست داخل کی تھی کہ آزادی سے قبل سے یہ مسجد پائی جاتی ہے، اسے جوں کہ توں موقف پہ برقرار رکھنا چاہیے تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اتر پردیش حکومت خود ہی عدالت ہے اور خود ہی جج ہے، جو عدالت کا فیصلہ آنے تک کا بھی انتظار نہیں کرتی اور بلڈوزر چلا دیتی ہے۔ مسجد کی شہادت پر آپ ناظرین کی کیا رائے ہیں، ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ہندوستان میں مسلمانوں اور معاشی طور پر کمزور طبقات کے خلاف بلڈوزر کے استعمال کو کئی ریاستوں میں معمول کا حصہ بنا دینے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ہیومن رائٹس واچ نے 2022 کی اپنی سالانہ رپورٹ میں اسے اجتماعی سزا سے تعبیر کیا ہے۔ دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں حقوق انسانی کی صورتحال پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے نے اپنی رپورٹ میں اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ہندوستان میں BJP کی قیادت میں حکومت نے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے اداروں، میڈیا اور ناقدین کو خاموش کرنے کی کارروائیاں بھی کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندو قوم پرست BJP کی قیادت میں حکومت نے مسلمانوں اور اقلیتوں کو دبانے کے لیے جابرانہ اور امتیازی پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ واضح ہے کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، جنہیں بلڈوزر بابا کے لقب سے بھی نواز دیا گیا ہے، انہوں نے بلڈوزر کے استعمال کو امن کی علامت قرار دیا ہے، جو صرف اور صرف ایک طبقے کے لیے ہے۔ ریاست کرناٹک کے شیموگا میں رکن پارلیمنٹ اور بم دھماکوں کی ملزم سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کے خلاف FIR کے اندراج کے باوجود کارروائی نہ ہونے پر کانگریس لیڈر تحسین پونیوالا نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے شیموگا کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو ٹیگ کر کے کیے گئے ٹویٹ میں کہا کہ میرے مسلسل اصرار کے بعد آپ نے رکن پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر کے خلاف FIR تو درج کر لی ہے، مگر اب تک ان کی نفرت انگیز تقریر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ اس ہفتے کارروائی نہیں کرتے تو میں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے لکھنؤ میں واقع پارٹی دفتر میں اپنے یوم پیدائش کے موقع پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان ہوتا ہے۔ BJP کی جانب سے مسلمانوں کے تعلق سے جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے وہ جگ ظاہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان پہلے مسلمان ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پسماندہ ہوتا ہے، لہٰذا مسلمان BJP کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد کی اہلیہ شائستہ پروین کو اپنی پارٹی میں شامل کرانے کے ارادے پر اپنے ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اہلیہ مافیا نہیں ہے، وہ ہماری پارٹی کی فرد ہے، انہیں ہم نے اپنی پارٹی میں شامل کیا ہے۔ مہاراشٹر کے ضلع پربھنی میں ایک مسلم خاندان نے ہندوؤں کا دل جیت لیا ہے۔ مسلم خاندان نے 5 روزہ ہندو مذہبی تقریب کے انعقاد کے لیے اپنی 60 ایکڑ اراضی کے استعمال کی اجازت دے کر علاقے میں بھائی چارہ، محبت، ہندو مسلم اور قومی یکجہتی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ پربھنی کی فرقہ وارانہ تشدد کی تاریخ انتظامیہ کو مشکلات میں ڈالتی رہی ہے، لیکن اس واقعے نے سماج میں اچھا تاثر بھی پیش کیا ہے۔ جب سید خاندان نے سنا کہ شیو سینا کے MP سنجے جادھو شیو پورن کتھا کے انعقاد کے لیے ایک کھلی زمین کی تلاش میں ہیں تو انہوں نے رضاکارانہ طور پر کچھ دنوں کے لیے اپنی زمین دینے کو کہا، جس کے بعد نہ صرف 5 دن کے لیے زمین مفت میں استعمال کی بلکہ یہاں تہوار بھی منایا گیا۔
ان کے جذبے کی وجہ سے آج شیو پورن کتھا کا آغاز ہوا۔ ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک 25 سالہ سید شعیب نے میڈیا کو بتایا کہ آج تک فرقہ وارانہ پولرائزیشن ملک کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے قدم کا مقصد بے لوث طریقے سے مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان خلیج کو ختم کرنا ہے۔ مذہبی تقریب کے لیے دی گئی زمین سیدوں کی ملکیتی زمینوں میں سے ایک ہے۔ شعیب کے والد ابو بکر نے کہا کہ پربھنی کے ایم پی کی قیادت میں منتظمین پربھنی شہر کے آس پاس میں کھلی زمین تلاش کر رہے تھے، لیکن کھڑی فصلوں کی وجہ سے وہ انہیں نہیں مل سکی تھی۔ جب کسی نے یہ جاننے کے لیے ہم سے رابطہ کیا کہ آیا مذہبی تقریب کے انعقاد کے لیے کرائے پر کوئی کھلی زمین دستیاب ہے تو ہم نے انہیں اپنی زمین مفت میں دے دی۔ کیرالہ کے گورنر عارف محمد خان نے الزام عائد کیا کہ فتووں کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جب سے کانگریس میں تھے تب سے ان کے خلاف فتوے جاری کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے RSS سے مربوط ہفتہ وار پنچ جنیا کے چوٹی اجلاس میں کہا کہ کفر کے فتوے دراصل سیاسی مقاصد کے لیے جاری کیے جاتے ہیں اور انہیں سیاسی ہتھیاروں کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ وہ ان فتووں کا حوالہ دے رہے تھے جن میں ان کی حرکتوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں کافرانہ قرار دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہر سماج میں ہمیشہ سے دو مختلف نظریات رہے ہیں، لیکن بعض کے پاس اپنے نظریات کا پرچار کرنے کی طاقت ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکمرانوں نے علماء کو تیار کیا ہے تاکہ ان کے فیصلوں کو مذہبی جواز حاصل ہو سکے۔ عارف محمد خان نے دعویٰ کیا کہ قرآن میں ایسی کم از کم 200 مثالیں ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ صرف تخلیق کرنے والی ذات ہی صحیح یا غلط کا فیصلہ کر سکتی ہے، اور یہ فیصلہ اس وقت ہوگا جب لوگ مرنے کے بعد اپنے خالق سے ملیں گے۔ مہاتما گاندھی کے پرپوتے تشار گاندھی نے کہا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو ملک کی جدوجہد آزادی میں انقلابیوں کے رول کے تعلق سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باپو نے خود ان کا رول تسلیم کیا تھا۔ امت شاہ نے حال ہی میں کہا تھا کہ جدوجہد آزادی میں تحریک عدم تشدد کا صرف ایک قسم کا بیانیہ تعلیم، تاریخ اور لیجنڈز کے ذریعے تھوپا جا رہا ہے، جبکہ ہندوستان کی آزادی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ تھی۔ انقلابیوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ تشار گاندھی نے کیرالہ لٹریچر فیسٹیول کے جاریہ 6ویں ایڈیشن میں کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی امت شاہ ایسی باتیں کریں۔ امت شاہ کو یہ باتیں اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ ان کے پاس ان کے تعلق سے یا ان کی آئیڈیالوجی کے تعلق سے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سابق مرکزی وزیر مختار عباس نقوی آج کل گم سے ہو گئے ہیں۔ انہیں اپنے آپ کو میڈیا میں بنائے رکھنے کے لیے پھر سے بیان بازی کرنی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے نوٹ بندی کو دور اندیشانہ اور ویژنری اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے اس فیصلے نے ملک کی معیشت کو محفوظ کر دیا اور دہشت گردوں کی کمر توڑ دی۔ مختار عباس نقوی نے دارالحکومت دہلی میں کوئن سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ دہلی مدروتسو 2023 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعمیری سہل اور مجموعی معاشی اصلاحات اور فیصلوں نے ثابت کیا ہے کہ ہندوستانی معیشت کو ایک سنگ میل عبور کرنے کو یقینی بنایا ہے۔ نقوی نے کہا کہ نوٹ بندی اور معاشی اصلاحات کے فیصلوں کا سب سے بڑا اثر ملک کی اقتصادی سماجی مکمل تحفظ کو یقینی بنانے میں سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ مفتی اعظم عمان شیخ احمد خلیلی نے کہا ہے کہ فلسطین کی آزادی اور مسجد اقصی کا تحفظ تمام مسلمانوں پر قرض ہے۔ اس قرض کو ادا کرنے کے لیے مسلمان قوم کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ ایک بیان میں مفتی اعظم نے کہا کہ انتہا پسند اسرائیلی حکومت نے مسجد اقصی کے بارے میں اپنے مذموم عزائم کا اظہار کر دیا ہے، اس کے بعد بھی خاموشی درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی عزائم کا اظہار مسجد اقصی کے خلاف اعلان جنگ اور پوری مسلم امہ کے لیے توہین آمیز ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مسلم امہ مل کر اسرائیلی جارحیت کا توڑ کرے اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ اپنے شہر سے دور رہنے کے باوجود بھی مکرم جاں بہادر کے انتقال کی خبر نے پورے شہر کو غم میں ڈھکیل دیا ہے۔ شہریوں میں مکرم جاں بہادر کی محبت کھل کر آشکار ہوئی ہے۔ 8ویں نظام کے انتقال کی خبر نے اتوار کے روز شہر میں ہر کسی کے زبان پر موجود تھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں اور اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے۔ وزیر کے فرانس میں تولد ہوئے ترکی میں آخری سانس لینے والے آصف جاں سامن میر برکت علی خان صدیقی مکرم جاں بہادر کا جسد خاکی چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے استنبول سے منگل کو حیدرآباد لایا جائے گا اور توقع ہے کہ چہارشنبے کو مکہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور ان کی وصیت کے مطابق مکہ مسجد کے احاطے میں واقع مقبرِ آصف جاہی میں مکرم جاں کے والد اعظم جاں کی خبر کے پہلو میں تدفین عمل میں آئے گی۔ ان کے جسد خاکی کو منگل 17 جنوری کو حیدرآباد لایا جائے گا اور آخری دیدار کے لیے چو محلہ پیلس میں رکھا جائے گا۔ مکہ مسجد میں تدفین کے مقام کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ اس خصوص میں نظام ٹرسٹ کے عہدیداروں نے
مکہ مسجد پہنچ کر سپرنٹینڈنٹ مکہ مسجد عبدالقدیر صدیقی سے ملاقات کرتے ہوئے تدفین کے لیے مقبرے کی جگہ پر کھدائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مکرم جاہ کے والد پرنس آف برار نواب میر حمایت علی خان اعظم جاہ بہادر آصف جاہی خاندان کے مکہ مسجد میں مدفن آخری شخصیت تھی۔ ان کے بعد ان کے فرزند مکرم جاہ کی اسی تاریخی مکہ مسجد میں تدفین عمل میں آئے گی۔ اعظم جاہ کا انتقال 1970 میں 63 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ مکرم جاہ بہادر ترکی کی خلافت عثمانیہ کے آخری تاجدار سلطنت عبدالمجید کے نواسے ہوتے ہیں۔ مکرم جاہ بہادر کی پیدائش فرانس کے شہر ینیس میں 1933 میں بھی تھی۔ نواب میر عثمان علی خان نے ان کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ مکرم جاہ بہادر کافی عرصے سے استنبول میں تھے۔ ان کی پہلی اہلیہ پرنس اسرا کے وطن سے ان کو ایک لڑکا پرنس عظمت جاہ اور ایک لڑکی پرنسس شکیار ناز ہے۔ پرنسس اسرا حیدرآباد میں تمام امور اور اساسجات کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ مکرم جاہ بہادر کے انتقال کے بعد تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے تدفین سے متعلق تمام انتظامات کو سرکاری اعزازات کے ساتھ انجام دینے احکامات جاری کیے ہیں۔ حکومت کے مشیر اے کے خان کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ حالانکہ KCR نے مکرم جاہ بہادر کے ارکان خاندان کے لیے تعزیتی بیان تو جاری کیا، لیکن عوام میں یہ تجسس ہے کہ کیا وہ آخری نظام کو خراج پیش کرنے چومحلہ پیلس پہنچیں گے۔ یہ بھی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے کہ کچھ عرصے سے BJP سقوط حیدرآباد کو 17 سپٹمبر کو سرکاری طور پر منانے کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔ کیا BJP کی تنقید سے بچنے کے لیے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ حیدرآباد کے آخری نظام کی آخری رسومات میں شرکت نہیں کریں گے؟ انتظامات سے متعلق اب تک کی تفصیلات حاصل کیے جانے پر سرکاری ذرائع سے چیف منسٹر کی چومحلہ پیلس آمد کی توثیق نہیں ہوئی ہے۔ آصف جاہ سامعین، نواب میر برکت علی خان مکرم جاہ بہادر کے ثانیہ ارتحال ریاست حیدرآباد کے دور حکمرانی کا عملی خاتمہ ہے۔ جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست نے مکرم جاہ بہادر کے انتقال پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا اور کہا کہ حیدرآباد ڈکن کے انضمام کے باوجود آصف سامعین نے ریاست کے عوام کو رعایا کے طور پر دیکھا اور مادر وطن سے ان کی محبت ناقابل یقین رہی۔ انہوں نے اسلاف کی تاریخ کو محفوظ رکھنے کے علاوہ ان کے شایع نشان ریاست ڈکن کے حالات اور صورتحال کے متعلق تفصیلی معلومات رکھا کرتے تھے۔ جناب زاہد علی خان نے مکرم جاہ بہادر کے انتقال پر ان کے افراد خاندان اور لواحقین سے اظہار تعزیت کیا اور کہا کہ اللہ انہیں اپنی رحمت میں رکھیں اور لواحقین کو صبر و جمیل عطا کرے۔ ایڈیٹر سیاست نے بتایا کہ مکرم جاہ بہادر کے مراسم شہریان حیدرآباد سے کافی گہرے رہے ہیں اور وہ اپنے دور حیدرآباد کے دوران تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے علاوہ قلعہ گولکنڈہ کی مسجد کا دورہ کرتے اور قریبی رفقا سے ملاقات کرتے تھے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آصف سامعین نواب میر برکت علی خان مکرم جاہ بہادر کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ آصف جان سامعین نواب میر برکت علی خان مکرم جاہ بہادر کی عمر 90 سال تھی۔ میر عثمان علی خان نے ان کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ محمود علی نے بتایا کہ مکرم جاہ بہادر کی وفات سے نواب میر عثمان علی خان کی جانشینی کا خاتمہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مکرم جاہ بہادر کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے افراد خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محمود علی نے غمزدہ خاندان کے ارکان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ 17 فروری کو تلنگانہ کے نئے سیکریٹریٹ کمپلیکس کا افتتاح کریں گے۔ چیف منسٹر KCR کی سالگرہ کے موقع پر ڈاکٹر BR امبیڈکر سے موسوم نئے سیکریٹریٹ کے افتتاح کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر امارت وشورا وی پرشانت ریڈی نے یہ انکشاف کیا۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر سے پرشانت ریڈی کے نام سے بیان جاری کرتے ہوئے افتتاحی تقریب کی تاریخ کا اعلان کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ حسین ساگر کے دامن میں 7 منزلہ انتہائی عصری سہولتوں سے آراستہ سیکریٹریٹ کمپلیکس کی تعمیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور صرف تزئینوں کے کام آخری مراحل میں ہیں۔ 7 لاکھ مربع فٹ پر سیکریٹریٹ تعمیر کیا گیا اور تعمیری کاموں پر 600 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس اتحاد المسلمین اسدالدین اویسی نے آصف جاہ سامعین نواب میر برکت علی خان مکرم جاہ بہادر کے سانحہ ارتحال پر اظہار تعزیت پیش کیا۔ انہوں نے مکرم جاہ بہادر کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ اسدالدین اویسی نے ان کے افراد خاندان کے لیے تعزیتی پیغام جاری کیا۔ نواب میر برکت علی خان مکرم جاہ بہادر کے انتقال کے ضمن میں چومحلہ پیلس خلوت مبارک میں 19 جنوری تک عوام کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر چومحلہ پیلس خلوت نے اس سلسلے میں ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ اتوار 15 جنوری سے 19 جنوری تک 5 دنوں کے لیے چومحلہ پیلس میں عوام کا داخلہ بند رہے گا۔ سابق وزیر و قائد اپوزیشن تلنگانہ کونسل محمد علی شبیر نے نظام ہشتم نواب میر برکت علی خان مکرم جاہ بہادر کے انتقال پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور مکرم جاہ بہادر کی تعلیمی، سماجی و طبی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے ایک تعزیتی بیان میں محمد علی شبیر نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے مکرم جاہ بہادر کی تعلیمی و سماجی خدمات کے اعتراف میں تمام سرکاری اعزازات کے ساتھ مرحوم کی تدفین کے انتظامات کرنے اور 17 جنوری کو ریاست میں باقاعدہ تعطیل کا اعلان کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اطلاع کے مطابق مکرم جاہ بہادر کی نماز جنازہ تاریخی مکہ مسجد میں ادا کی جائے گی۔